جذباتی رشتہ ہے اردو کے ساتھ، اردو لٹریچر کے ساتھ، فیض کے ساتھ، اقبال کے ساتھ، غالب کے ساتھ. تو میرے لیے یہ ایک ایسا ڈیسیجن تھا جس کو مجھے ایک پل بھی نہیں لگا لینے میں، یہی تو لینا ہے. اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن میں نے آپ سے ارلیئر بھی کہا کہ میرا تھیم بھی رہا ہے گورننس، میں لکھتا بھی تھا نیوز پیپرز کے لیے، اور کلوز بھی تھا یہ تھیم میرے دل کے، کیونکہ جو جاب لینے والا ہوں اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کافی زیادہ ریلیونٹ ہے. تو مینس کی پریپریشن میں آپ کو زیادہ یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یو کین ناٹ بی سلیکٹو، آپ کو انالیسس پہ ذرا زور دینا ہے، آپ کو کنسپٹس پہ ذرا زور دینا ہے، اور وہاں پہ جو کوشچنز آتے ہیں وہ یوزلی آتے ہیں کہ کریٹیکلی انالائز کیجیے، اپنے اوپینینز دیجیے، انالیسس کیجیے چیزوں کی، کوریلیٹ کیجیے. تو میری کوشش یہی رہتی تھی کہ جتنا پاسبل ہو سکے اپنے کانسیپٹس کلیئر کیے جائیں اور کافی سارے سورسز سے پڑھا جائے. گورننس کی بات آپ نے کی، آپ کو لگتا ہے آپ جیسے کتنے سارے یوتھ جو اس میں چن کر آتے ہیں ایک چینج لا سکتے ہیں سوچ میں، گورنمنٹ میں، استھتیوں میں، لیکن آپ سے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ ان چینجز کو قبول کریں گے، چینجز آنے دیں گے؟ آپ بلیم نہیں کر سکتے ہیں نہ اوپر والوں کو نہ نیچے والوں کو کہ کوئی ریزسٹنٹ ہے چینج کے لیے. میرا یہ یقین ہے اور کنوکشن ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ جوان ویسے یوتھ آ جائیں جن میں ایک سینس آف مشن ہو، جو موٹیویٹڈ ہوں کچھ چینج کرنے کے لیے، کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہماری سوسائٹی کی اور، مجھے پورا یقین ہے کہ پھر کوئی کتنی بھی ریزسٹنس ہو آپ کے سسٹم میں، جتنے زیادہ اچھے لوگ سسٹم میں چلے آئیں گے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم ڈیفینیٹلی، لیکن مجھے پورا یقین ہے. ہم اس کو کہتے ہیں ریولیوشن فرام ود ان، اندر سے ہی تبدیلی آ جائے گی. جب اچھے لوگ سسٹم میں آ جائیں گے کوئی ریزسٹنس، کوئی بھی نیگیٹو فورسز اس وقت کام نہیں کرے، کام کرنے دیا جائے گا، آرام سے کام کرنے دیا جائے گا. جب سسٹم ایسا بن جائے گا، بیوروکریٹک سسٹم یا پولیٹیکل سسٹم جو چینج ڈیمانڈ کرتا ہے، جو فیوریبل ہے ٹو چینج، کیونکہ اندر والے لوگ ہی چاہتے ہیں چینج لانا، میجورٹی ان کی ہے، تو آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی وی ول سی ریولیوشن اراؤنڈ. اردو میں بہت خوبصورت کہا بھی گیا ہے، شاعری کے ذریعے بھی، پروز کے ذریعے بھی. آپ کا پسندیدہ شاعر یا کوئی لٹریری شخصیت جو آپ کے دل کے بے حد نزدیک رہی ہو؟ ڈاکٹر اقبال ہمیشہ سے میرے فیوریٹ رہے ہیں، اور فیض احمد فیض، ان کا بھی کافی زیادہ اثر رہا ہے میری تھنکنگ پہ بھی اور میرے نظریات پہ بھی. کچھ سنانا پسند کریں گے؟ ہاں، ڈاکٹر اقبال کی اتنی ساری پوئٹری ہے کہ مشکل ہوتا ہے چوز کرنا، لیکن ان کی ایک نظم ہے، اس میں سے 2-3 شعر ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. واہ واہ واہ، یہ تو بالکل سچ ہو گیا. سچ ہوگا. اور کچھ سنانا چاہیں؟ ہاں، فیض احمد فیض کی کوئی میں آپ کو سناؤں 2 اشعار کہ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور مس ہوں گے ان ہاتھوں میں یہ ترسے ہوئے ہاتھ. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. آپ تو مطلب ڈاکٹر بھی ہیں، شاعری میں بھی دلچسپی ہے، اور اب ایک بہترین بیوروکریٹ بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ سول سروسز کی تیاری کر رہے تھے تو اس میں IAS IFS IPS ہوتا ہے، کیا تھا پہلے ذہن میں ایک دم جو فرسٹ تھاٹ تھا، کیا بننا چاہتے تھے؟ پہلے میں یہ شور تھا کہ مجھے انڈیا میں رہنا ہے، تو انڈین فارن سروس میری پرائرٹیز نہیں تھی. سو انڈیا میں رہنے کے لیے باقی سروسز بھی تھی، لیکن IAS ایک ایسی سروس تھی جو آپ کو ڈیولپمنٹل ایشوز پہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کام کرنے پہ اپرچونٹی دیتی ہے. تو میرے لیے IAS واز دا فرسٹ آپشن. IPS کا نہیں سوچا تھا؟ نہیں، سیکنڈ آپشن IPS تھا، ایسا نہیں تھا. سیکنڈ آپشن اگر مجھے IAS نہیں ملتا تو آئی وڈ ہیپیلی گو فار IPS. پولیس کی بات اگر ہم کریں، پولیس کی بات کریں اور پولیس کی کاریہ پرنالی کی بات کریں، ان کے کام کرنے کے انداز پر بات کریں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیس کی اپنی پرابلمز ہیں ہمارے انڈیا میں. لا اینڈ آرڈر ہمارا ایشو کافی دیر سے رہا ہے. کئی اسٹیٹس میں آپ دیکھیں گے وائلنس ہے اس ٹائم. تو کوشش ہو رہی ہے اس ٹائم
بڑے پیمانے پہ کہ پولیس میں ریفارمز لائی جائیں. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ہماری جو اسٹاف اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے, ٹریننگ دی جا رہی ہے پولیس کو سینسیٹیو بنایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ کافی زیادہ ریشنل ہونا چاہیے, کافی زیادہ سویلائزڈ ہونا چاہیے. آپ کو ہیومن رائٹس اور ہیومن ڈگنیٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ پولیس والوں کو سکھائی جا رہی ہے. آئی ایم شیور کہ جو امیج بنی ہوئی ہے ہماری پولیس کے بارے میں انشاءاللہ ویری سون ان فیوچر وہ امیج چینج ہو جائے گی. اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے مائنورٹیز کی, مائنورٹیز کے لیے عموماً کافی ساری یوجنائیں ہیں, اسکیمز ہیں. پہلا تو ان کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے, اور جس طرح سے فری کوچنگ مہیا کرائی جاتی ہے آپ فائدہ اٹھا پائیں؟ دیکھیے ہمارے انڈیا میں جتنی بھی مائنورٹیز ہیں, میں یہ یقین رکھتا ہوں اور میرا یہ فرم بلیو بھی ہے کہ جب تک میں مائنورٹیز کی, مارجنلائزڈ گروپس کی, وہ لوگ جن کی وائس نہیں ہے, جب تک ان کے ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے, ہم جس کو کہتے ہیں وہ آئیڈیا آف انڈیا, جو ماڈل آف انڈین ڈیموکریسی ہے, وہ آپ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے. تو گورنمنٹ جتنے بھی پروگرامز لائی ہے مائنورٹیز کے لیے, وہ چاہے ایجوکیشنل امپروومنٹ کے لیے ہوں, سوشل اور اکنامک امپروومنٹ کے لیے ہوں, وہ اسکیمز بہت اچھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم آتی ہے. امپلیمنٹیشن میں پرابلم اس لیے آتی ہے کیونکہ سسٹم ابھی اتنا سینسیٹیو نہیں ہے. سسٹم میں لیکیجز ہیں, جن لوگوں کو حق ہے ان تک چیزیں پہنچتی نہیں ہیں. مسلم کمیونٹی یا باقی مائنورٹیز کے لیے جو کوچنگ کا انتظام کیا گیا ہے سول سروسز کے لیے, کافی سارے انسٹیٹیوٹس دلی میں بھی چل رہے ہیں اور باہر بھی چل رہے ہیں, باقی اسٹیٹس میں بھی, اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مجھے ضرورت نہیں پڑی کوچنگ کے لیے, لیکن شاید کم سے کم اویلیبلٹی تو تھی. اگر مجھے چاہیے تھا I would have gone there definitely. ملتا ہے, مطلب ملتا ہے, میرے لوگ ہیں, میں جاتا رہتا ہوں انٹریکشن کے لیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اینڈ آئی ہیو سین دیٹ یس اٹ ڈز ہیلپ. کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ مائنورٹی کے لیے ہے تو اکنامکلی جو بیکورڈ یا اکنامکلی جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں ان کو ملتا ہے پرائیورٹی, پریفرنس ان کو ملتی ہے. اب چونکہ آپ IAS بن گئے اور آپ کا اسٹیٹ بھی ڈیسائیڈ ہوگا, کاڈر ڈیسائیڈ ہوگا, جموں کشمیر اسٹیٹ اگر ملتا ہے تو جموں کشمیر کے حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے منصوبے کیا ہوں گے؟ دیکھیے J&K اسٹیٹ کی حالات کے ساتھ میری جو فیملیرٹی رہی ہے, آشنائی جس کو کہتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے آس پاس کے جو حالات ہیں ان پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. آل انڈیا سروس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی اسٹیٹ میں دیا جا سکتا ہے آپ کا کارڈر, اور آپ کو اس اسٹیٹ کی زبان بھی جاننی ہے اور اس کے حالات بھی جاننے ہیں, اور وہاں کے ہی بن کے رہنا ہے آپ کو. لیکن میرے لیے جموں اینڈ کشمیر اگر مل جاتا ہے تو یس کچھ پرائیورٹیز ہوں گی, ان میں کرپشن فری ایڈمنسٹریشن ڈیفینیٹلی ایک پرائیورٹی رہے گی میرے لیے, ان میں ایجوکیشن, ہیلتھ, جو باقی ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں وہ بھی پرائیورٹی رہے گی, اور یس یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنا. میں یہ یقین کرتا ہوں کہ ہمارے وہاں پہ سول سروسز کی گائیڈنس ابھی اتنی اویلیبل نہیں تھی, انفارمیشن ابھی اتنی اویلیبل نہیں تھی. ہم نے میڈیسن اور انجینئرنگ میں کافی نام کمایا ہے ورلڈ اوور جموں اینڈ کشمیر کے یوتھ نے, لیکن سول سروسز اور IIT اینڈ IIM یہ 3 ایسے فیلڈز ہیں جہاں پہ ابھی ہم نے اتنا کام نہیں کیا ہے, بیکاز ابھی اتنی گائیڈنس اویلیبل نہیں تھی. میں کوشش کروں گا that I work on that behalf as well. مان لیجیے اگر ہم دوسری طرف کا سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو دوسرا اسٹیٹ دے دیا جاتا ہے, پھر پرائرٹیز کس طرح سے طے کی جائیں گی؟ ساتھ ہی ہم نے کرپشن کی بات کی. کرپشن آپ اور ہم سب جانتے ہیں ہر جگہ ہے, لیکن اس سے نپٹنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری پلاننگ بھی ہوتی ہے, اسکیمز بھی بنائی جاتی ہیں, چیکس بھی رکھی جاتی ہیں, بٹ ہے ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیے بیوروکریٹس یا سول سروس کا مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ مورل سملر ہوتا ہے ہر اسٹیٹ میں جہاں پہ بھی ہمیں بھیجا جائے. پولیٹیشین کا مینڈیٹ چینج ہو سکتا ہے, پولیٹیشین J&K کا پولیٹیشین اور تامل ناڈو کا پولیٹیشین دے ول بی ہیونگ ڈفرنٹ مینڈیٹس, لیکن سول سرونٹ یا بیوروکریٹ کا مینڈیٹ ایک جیسا ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹل ایشوز, پالیسی امپلیمنٹیشن پہ زیادہ ہمارا ایمفیسس رہتا ہے. تو مجھے تامل ناڈو بھیج دیا جائے یا اورسا بھیج دیا جائے, جموں اینڈ کشمیر بھیج دیا جائے, میرے کام میں زیادہ ڈفرنس نہیں آئے گا. لیکن کرپشن یس آپ چھوٹی لیول سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ میں میرے آفس میں, میری آرگنائزیشن میں, میرے اسٹاف میں کم سے کم میں پہلے وہاں پہ امپوز تو کروں, وہاں پہ انفورس کروں ٹرانسپیرنسی, وہاں پہ ایک کرپشن فری ایٹماسفیئر کریٹ کر سکوں, پھر میں باقی بڑی ریولیوشنز کی, بڑی چینج کی بات کر سکوں گا. اور اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہر اسٹیٹ کے سارے DMs ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اپنی اپنی لیول پہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک میکرو امپیکٹ بھی آ جائے گا اس کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ان تمام چیزوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی آسان نہیں, بہت مشکل ہو جاتی؟ چیلنج ڈیفینیٹلی ہے. جب آپ نے پبلک سروس چوز کی, جب آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا IPS بننے کے لیے نکلے ہیں,
اگر آپ کو چیلنج نہیں چاہیے ہوتا, اگر آپ کو آرام چاہیے, اگر آپ کو رسک فری ایٹماسفیئر میں کام کریں تو کارپوریٹ سیکٹر آپ کا ویٹ کر رہا ہے, آپ پرائیویٹ جابز میں چلے جائیے. لیکن جب آپ گورنمنٹ سروس میں آ رہے ہیں, وہ بھی سول سروس میں, تو آپ کو ایک کنوکشن ہونی چاہیے, ایک سینس آف مشن ہونا چاہیے کہ اس میں چیلنجز ہیں, اس میں ایڈورسٹیز ہیں, اس میں ہرڈلز ہیں, اس میں رسکس ہیں انوالوڈ. آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے. ہمارے کچھ ڈی ایمز ایسے بھی رہے ہیں اتنے آنےسٹ تھے کہ انفارچونیٹلی سسٹم کی وجہ سے دے ہیو ٹو سیکریفائز دیئر لائفز ایز ویل. تو آپ کو وہ چیلنجز لے کے پھر اپنا جاب سنبھالنا ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کچھ لوگ ہیں آس پاس جن میں وہ سینس آف مشن ہے. یقیناً ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اب اگر واپس آپ کے ایگزامز کی طرف ہم لوٹیں, سول سروسز کے ایگزامز کی طرف لوٹیں, بہت سی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کی آنکھوں میں یہ خواب پلتا ہے کہ وہ اس سروسز کے ساتھ جڑیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہوتا ہے, یا کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے, یا ان کے پاس وہ سنسادھن موجود نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ان ایگزامز کی تیاری کر سکیں. لیکن آپ کے مادھیم سے, آپ چونکہ ہمارے ساتھ ہیں, کس طرح سے وہ اسکور کر سکتے ہیں, کس طرح سے وہ دھیان دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ سول سروسز پاس کرنے کے لیے صرف ایک فارمولا ہے. آپ انڈیا کو اچھے سے جانیے. If you know India, you will get into civil services. تو UPSC نے ایسے ایگزام پیٹرن ڈیولپ کیا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے ریسورسز کی, بڑے بڑے ہائی ٹیک کوچنگ سینٹرز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. آپ کو 2 روپے کا اخبار پڑھنا ہے, 5 روپے کا میگزین پڑھنا ہے, دوردرشن نیوز آپ دیکھیے یا دوردرشن کا ٹیلی ویژن آپ دیکھیے, ہر جگہ چلتا ہے. بکس جو آپ کی اپنی ہے, ٹیکسٹ بکس آپ کے گریجویشن لیول پہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ پڑھیے. انڈیا کے بارے میں جانیے. انڈیا کے بارے میں جاننے کے لیے تھوڑی آپ کو انگلینڈ جانا ہے, امریکہ جانا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی ہے آپ کو. اینڈ آئی ایم شیور جو آپ نے وہ پرسپشن کریٹ کیا ہے نا کہ کوچنگ, وہاں جانا, اتنے پیسے خرچ کرنا, اٹس ایبسلیوٹلی ناٹ لائک دیٹ. اچھا فیصل صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ سبجیکٹس بڑے اسکورنگ ہوتے ہیں اور کچھ سبجیکٹس میں اسکورنگ بڑی مشکل ہوتی ہے. کیا ان سب باتوں سے بہت فرق پڑتا ہے؟ UPSC کا ایک اور میریکل یہ بھی ہے کہ ہر سبجیکٹ سے لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو پالی سے بھی لوگ ملیں گے, میتھس سے بھی ملیں گے, آپ کو سائنس سے بھی ملیں گے اور آرٹس سے بھی ملیں گے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس سبجیکٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہی لے لیا سبجیکٹ, پتا ہی نہیں ہے, خود ہی لے لیا وداؤٹ اینی تھاٹ, وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ آف دا سبجیکٹ. پھر بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ سبجیکٹ سیف ہے, یہ نہیں ہے. UPSC میں آپ ریزلٹس دیکھیے, اسٹیٹسٹکس دیکھیے, آپ دیکھیں گے کہ ہر سبجیکٹ سے سلیکشنز ہوتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. It depends on your own self. If you are ready to work hard and prepare in that subject, کوئی سا بھی سبجیکٹ آپ کو سلیکشن دے سکتا ہے. ایک جو سب سے دلچسپ پہلو ہوتا ہے پورے ایگزامینیشن کا وہ ہوتا ہے انٹرویو سیشن جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے. انٹرویو بورڈ کے سامنے جب آپ پیش ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی نظریں صرف آپ کو گھور رہی ہوتی ہیں. آپ جا کے بیٹھتے ہیں, آپ کے ساتھ جو واقع ہوئے یا آپ کے ساتھ جو سوالات کا دور چلا وہ تو ہمارے ساتھ آپ شیئر کریے ہی کریے. دیکھیے جو انٹرویو ہوتا ہے کافی زیادہ سچ میں ٹینس مومنٹس ہوتے ہیں لائف کے, اور یہ بھی اپنی جگہ پتا ہوتا ہے کہ جو انٹرویو بورڈ ہوتا ہے دے ویری ویری ویل لرنڈ پیپل, کافی زیادہ اچیوڈ, ہائیلی اکامپلشڈ لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے سامنے بات کرنا, ان کے سامنے کچھ کہہ پانا, اس کی جرات کرنا بھی اپنے آپ میں ایک ڈیئرنگ جاب ہوتا ہے. تو ڈر تو ہوتا ہے, آپ ڈر کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن دین سچویشن آپ کو کانفیڈنٹ بناتی ہے. میں وین آئی وینٹ ان فرنٹ آف دیم تو بورڈ 5 ممبرز بیٹھے ہوئے تھے, ویری ہائیلی اکامپلشڈ, ہائیلی لرنڈ پیپل, اسکالرز اپنے اپنے فیلڈ کے. تو ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے وہ آپ کو کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی ریلیٹڈ, کرنٹ افیئرس ریلیٹڈ, انڈیا ریلیٹڈ, IR ریلیٹڈ, کچھ بھی. آپ سے کیا پوچھا؟ مجھ سے اسٹارٹ کیا, رائٹ ٹو انفارمیشن سے اسٹارٹ کیا. تو RTI پہ بات ہوئی, اس کے بعد پیس ان ساؤتھ ایشیا پہ بات ہوئی, انڈیا چائنا ریلیشن شپ کے بارے میں تھوڑا سا, گوگل چائنا کانٹروورسی کے بارے میں بات ہوئی. تو ڈائیورس کوشچنز, میڈیکل سائنس کے بارے میں بات ہوئی. تو وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کو ریڈی رہنا ہے کہ اسٹریس ہونے کے بغیر, نروس ہونے کے بغیر آپ کو ان کے کوشچنز کو کانفیڈنٹلی آنسر دینا ہے, غلط جواب نہیں دینے ہیں. اف یو آر شیور دیٹ یو آر دا رائٹ, وہ آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, کافی زیادہ انکریجنگ ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ. مان لیجیے جیسے کچھ بہت سارے لوگ انٹرویو بورڈ کے سامنے ہی جا کے ڈر جاتے ہیں اور اچھا خاصا اسکور کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہمت نہیں رہ جاتی